اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب میں ترتیب سے کچھ میں چیزیں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ جو خیر ہے اس کو رب نے مبہم رکھا، بیان نہیں کیا کتنی بہتر ہے، نو، اسے رب نے مبہم رکھا. 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا. فرمایا نہیں، یہ میں جانتا ہوں کتنی بہتر ہے، اسے مبہم رکھ دی. فی لیلۃ، اس میں ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر. اس رات کو قرآن نے ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پڑھو تو صحیح، خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح. روح سے مراد جبریل امین ہے. فرشتے بھی آتی ہیں، جبریل امین بھی آتا ہے، دنیا کا چکر لگاتی ہیں چکر. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس رات میں جاگنے والے جن سے فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں. وہ پھر رہے، کون جاگ رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون اللہ کو یاد کر رہا ہے. تنزل الملائک والروح، اترتی ہیں باذن ربہم، کس کے حکم سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر. آپ چھوٹے ہوں گے تو آپ کو بھی دادیاں، نانیاں، ماسیاں، پھوپھیاں سناتی ہوں گی، ہمیں بھی سناتے رہے. یہ رات آتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں ایک چمک سی ہوتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی ہے. اساں ساری رات جاگ 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 کے صبح اپنے دوستوں سے پوچھنا کوئی چمک نظر آئی ہے کہ کوئی نہیں. اسے کہ تین، میں کہ من تو نہیں آئی. اوہو، سانتے پھر شب قدر نصیب نہیں. نہ جناب، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، کوئی ایک لحظہ نہیں ہے. جس ٹائم آپ افطاری کرتے ہیں نا، غروب آفتاب، اس وقت سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر. جب آپ سحری بند کرتے ہیں، صبح صادق، جب آپ کیا کرتے ہیں، سحری کھانا بند کرتے ہیں، جب آپ اس وقت تک وہ ساری رات شب قدر ہے. جس نے رمضان کے آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا. یہ نہیں ہے کہ کسی کسی کو نظر آتی ہے، قسمت والوں کو نظر آتی ہے. اللہ تو اڈے اور ایڈا بخیل نہیں، کسی کسی کو دے اور کسی کسی کو نہ دے. ساری رات وہ شب قدر ہے، فرشتے اتر رہے ہیں. قدر کا ایک معنی عربی میں آتا ہے تنگی کا، تنگی. قدر کیا میں نے؟ تنگی. تنگی والی رات. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. قدر کا ایک معنی کیا آیا؟ تنگی. تنگی والی رات. کیوں نام رکھا گیا؟ آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں
زمین پر اترتے ہیں کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو جاتی. اتنی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا. تنگی والی رات. اور ایک قدر و منزلت. ہم نہیں اردو میں استعمال کرتے تیری بڑی قدر ہے, میریاں نگاہ میں تیری بڑی قدر ہے, فلانے بندے دی بڑی قدر ہے. قدر والی رات, قدر و منزلت والی رات, جس رات میں کہوں, جس رات میں قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی کتاب قدر والے شہروں میں قدر والے مہینے میں قدر والی راتوں میں قدر والے پیغمبر پہ اتاری. قدر والے پیغمبر پہ اتاری. اور پھر جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ لیا وہ بھی رب کی نگاہوں میں قدر والے ہو گئے. وہ بھی رب کی نگاہوں میں قدر والے ہو گئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور میری امت کے لوگوں, تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. قدر والی رات جس میں فرشتے اتر رہے ہیں, جس میں جبریل امین اتر رہا ہے. خیر من الف شہر. یہ جو الف کا لفظ ہے, ہزار ہزار, اس سے معین عدد مراد نہیں, یہ کثرت سے کنایہ ہے. اس کو ہزار راتوں سے تعبیر کر دی ہے, یہ کثرت سے کنایہ. آپ بھی آج تک سنتے آئے, میں بھی آج تک سنتا آیا, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کیا میں نہ بھائی, کس طرح بہتر ہے یہ کسی نے بیان نہیں کیا, یہ بندیالوی بیان کرنے لگا. پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہنا. کوئی زمانہ تھا اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا, اچھا ہوا جو نہیں دکھایا. لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پر, گاڑیاں نہیں, بسیں نہیں, ٹرک نہیں, کاریں نہیں, جہاز نشتہ, کچھ بھی. سفر کس پہ ہو رہا ہے؟ اونٹوں پر, پیدل. سرگودا سے لوگ جا رہے ہیں یا خوشاب سے لوگ جا رہے ہیں ہائی کورٹ تاریخ بھگتنے. کس پر؟ اونٹوں پر, پیدل. دن میں کتنا کر لیتے ہوں گے؟ 20 کلومیٹر, 30 کلومیٹر. اور اگر پیدل کرنا پڑ جائے حج, مکے سے جائیں مدینہ, اونٹوں پر, لگ سمجھ جائے جون جولائی دا مہینہ ہوئے تے عرب دی گرمی ہوئے اور وہاں پیدل چلنا ہو, اونٹوں پہ سفر ہے. لاہور پہنچے ہیں 15 دنوں میں. پھر آ گئیں بسیں. کہتے ہیں کہ بسیں جب آئیں تو ان کی ابتدائی جو رفتار تھی وہ 30 کلومیٹر حد رفتار تھی. 30 کلومیٹر کی رفتار. سڑکیں تو تھی نہیں, کچی سڑکیں ہوتی تھی, لیکن سفر تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. اس کے بعد آ گئی کاریں. کار کی رفتار بنسبت بسوں کے کیا تھی؟ تیز تھی. پھر سفر اور تھوڑے وقت میں طے ہونے لگا. پھر آ گئے ہوائی جہاز. پھر سفر اور جلدی طے ہونے لگا. اسلام آباد سے آپ بیٹھے, آپ 4.5 گھنٹے میں جدے اتر گئے. 4.5 گھنٹے میں آپ جدے اتر گئے. تے جی جانا پوے اٹھا تے کتنے مہینے لگیں گے؟
کتنے مہینے صرف ہو جائیں گے؟ وہ جہاز پر ہم نے سفر طے کر لیا صرف 4.5 گھنٹے میں، پھر آ گیا جیٹ طیارہ، وہ سرگودا کے ہوائی اڈے سے اڑتا ہے، ہندوستان کے شہروں میں پہنچ جاتا ہے 5 منٹوں میں، اور سفر سمٹ گیا۔ پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا مہینوں میں، پھر بسوں پہ سفر ہوتا تھا ہفتوں میں، پھر کاروں پہ سفر ہوتا تھا دنوں میں، پھر جہاز پہ سفر ہوا گھنٹوں میں۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر گیا ہے۔ اللہ کہتی ہیں پہلی امتیں قرب الہی کا سفر، مجھ تک پہنچنے کا سفر جو 1000 مہینوں میں طے کیا کرتی تھی، یہ امت وہی سفر ایک رات میں طے کر جاتی ہے۔ لیلۃ القدر، یہ مفہوم ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ مسافت یہ ایک رات میں طے کر جاتی۔ جو پہلی امتیں کتنے وقت میں؟ 1000 مہینے میں طے کیا کرتی۔